شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. سورہ بلد مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور دو راستوں کا بیان فرمایا. شروع میں چند قسمیں اٹھائیں گی اور ان قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے مشقتوں کے اندر پیدا کیا کہ انسان کی زندگی یہ مشقتوں میں ہی گزرے گی. اس کے باوجود انسان اللہ کو نہیں مانتا. اپنی جان کے اندر انسان غور کرے کہ اللہ نے اسے آنکھیں، ہونٹ اور زبان یہ چیزیں دی ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کا شکر ادا کرتا اور سیدھے راستے پر چلتا. جو لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو غلط راستے پر چلیں گے وہ ناکام ہوں گے. چنانچہ شروع میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کی قسم اٹھائی. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی. اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا شہر ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو تمام روئے زمین پر اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا. تو مکہ مکرمہ بابرکت شہر ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی اور آگے سورہ 3 کے اندر بھی قرآن نے کہا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم. لا اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں بهذا البلد، اس شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ مقیم ہیں بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر. یعنی شہر ویسے عظمتوں والا
مرتبے والا، لیکن انت حل، جب آپ اس میں مقیم ہوں تو پھر شہر کی عظمت میں اور اضافہ، کہ شہر ویسے ہی مقدس اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم ہوں تو پھر اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کہا میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ، کہ آپ مقیم ہوں بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ مقیم ہو بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں، وَوَالِدٍ، اور والد کی قسم۔ والد سے مراد تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، وَمَا وَلَدْ، اور ان کی اولاد کی قسم، یعنی تمام انسانوں کی۔ تو اس شہر مکہ کی قسم جب کہ آپ اس میں مقیم ہو، اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی قسم اور تمام انسانوں کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، یہ وہ جملہ ہے جس پر قسم اٹھائے گی کہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، مشقت کے اندر۔ لقد، یقیناً، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، مشقت میں، کہ انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد بھی ساری زندگی مشقتوں والی۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا فرمایا، اب دنیا میں آیا، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، پھر بچہ ہوتا ہے اور بچپن کی زندگی گزارتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ اس میں مشکلات، بیماریاں، دکھ، تکلیف، حوادث، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں وہ پیش آتی، اور ان چیزوں کی قسم اٹھانے میں اشارہ ہے کہ مکہ مکرمہ عظیم الشان شہر ہے، لیکن یہ شہر بھی مشقتوں کے بعد آباد ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشقت فرمائی اور اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ گئے اور تنے تنہا وہ ادھر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، تو پھر اس کے بعد یہ شہر آباد ہوا۔ تو یہ شہر کتنی مشقتوں سے آباد ہوا۔ انت حل بہذا البلد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں مقیم ہے، آپ کو کتنی مشقتوں کا سامنا ہے کہ پورا شہر آپ کے مخالف ہے، شہر کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ مشقت ہے۔ ووالد، آدم علیہ السلام کی قسم کہ آدم علیہ السلام کو دیکھ لے کہ ان کی زندگی کیسے مشقت میں گزری، کہ کس طرح وہ کئی سال تک روتے رہے، اور وما ولد، ان کی اولاد، انسانیت کو دیکھ رہے کہ ہر انسان اسے کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے، کبھی بیماری آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر مشقت ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان، ان سے سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، مشقت کے اندر، کہ انسان نے زندگی مشقت کے اندر گزارنی۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی میں مجھے کوئی مشقت پیش نہ آئے، کبھی بیمار نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بالکل ساری زندگی آرام سکون سے بغیر کسی مشقت کے مجھے پوری زندگی گزر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لقد خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، مشقتوں کے، مشقتیں جھیلنی ہے، مشقتیں برداشت کرنی ہے، اور اس دنیا کے اندر پھر دنیا کے اندر تو تکلیفیں باقی جانداروں پر بھی آتی ہیں، لیکن انسان کی اس سے زیادہ ہے۔ دوسرا، پھر مرنے کے بعد بھی قبر کا مرحلہ ہے، حشر کا میدان ہے، اور حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے، یہ ساری مشقتیں ہیں جو انسان نے برداشت کرنی۔ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر انسان یہ اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا تو کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا؟ یہ لازمی بات ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کوئی اور ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی، تو لہٰذا انسان کو ان مشقتوں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ یہ مجھے پیدا کرنے والی، اس پورے کائنات کو پیدا کرنے والی ہستی کوئی اور ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ آیحسب، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے؟ آیحسب،
کیا وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ یقدر، کہ ہرگز قادر نہیں ہے، علیہ اس پر، احد کوئی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس پر کسی اور کا بس نہیں چلتا، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو پھر اس پر مشقتیں کیوں آتی؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اور کوئی مجھ پر قادر نہیں، میں خود قادر ہوں، تو اس پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں، اس پر موت کیوں آتی؟ یہ ساری چیزیں اس بات کے دلائل ہیں کہ نظام ہستی چلانے والی ذات اللہ کی۔ ایحسب، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ یقدر علیہ احد، اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ یقول، وہ یہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے اہلک تو اڑا دیا ہے، مال لبدا، ڈھیروں مال، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، ڈھیروں مال خرچ کیا۔ یہ کافر انسان کی فطرت ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو بڑا مالدار ہوں، میں نے اتنا، ان ہاتھوں سے اتنے پیسے میں نے خرچ کیے، میں بڑا آدمی ہوں۔ اس نظریے کی قرآن نے تردید کی۔ بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک کافر تھا ابو الاشد بن کلدہ، اور وہ بڑا مالدار بھی تھا اور بڑا طاقتور تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ ایک چمڑا لایا جاتا تھا، وہ اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی شخص اس چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے کھینچ کے دکھائے، اس کو انعام ملے۔ تو 10 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے تھے، لیکن وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن اس کا پاؤں وہاں سے ہٹتے نہیں تھی، اتنا طاقتور تھا، مالدار بھی تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے کہ اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا ہے۔ ایحسب، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، الم یرہ احد، کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا؟ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ طاقت مال میرا ذاتی ہے، مجھے کوئی دیکھنے والی ذات نہیں ہے۔ یہ وہ ابو الاشد بن کلدہ بھی مراد ہے، لیکن قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ اگر کسی خاص واقعے میں بھی اتری ہوں تو صرف وہی شخص مراد نہیں ہوتا، بلکہ تمام انسان اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ کہ کوئی انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اپنے اوپر قادر ہوں اور میں بڑا ہوں، مجھ پر کوئی قادر ذات نہیں ہے، تو وہ دھوکے میں ہے اور وہ غلط راستے پر۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر ایک ذات موجود ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اسی نے مجھے پیدا کیا اور میں اسی کے حکم کے پابند ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد انسانوں کو اپنے انعامات گنوائے، کہا کہ انسان، ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا اور پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کوئی قادر نہیں ہے۔ کچھ دلائل اور پیش کیے، کہا اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنی زبان کو دیکھو، اپنے ہونٹوں کو دیکھو، یہ 3 چیزیں دیکھو کہ آنکھ اللہ رب العزت نے کیسے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے، اور ان کی کتنی رفتار ہے کہ تعدد نگاہ کتنے دور تک یہ دیکھ سکتی، اور کتنی نازک ہے۔ اللہ نے اس کو کتنی مضبوط جگہ کے اندر لگا دیا، اس کے چاروں طرف یہ ہڈی مضبوط اس کے اندر لگا دی، پھر اس کے اوپر پردے لگا دیے کہ جو ہی آگے سے کوئی چیز آئے تو آنکھ ایک دم بند ہو جاتی، پھر اس کے اوپر بال لگا دیے تاکہ گرد و غبار وغیرہ سے بچے، اس کے اوپر یہ دوسرے والے بھوؤں کے بال ہیں، ان سے گرد و غبار وغیرہ سے حفاظت ہو۔ تو کیسے اللہ رب العزت نے انسان کی 2 آنکھیں بنا دی؟ اگر یہ 2 آنکھیں کسی کی نہ رہیں خدا نخواستہ تو ساری کائنات اس کے لیے بالکل بے نور ہے، کوئی چیز وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ایک زبان ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ نے کیسے اسے بولنے کی طاقت اس کے اندر اللہ نے رکھ دی کہ وہ زبان سے انسان بات کر سکتا ہے، اور کتنی روانی سے بات کر سکتا ہے، گھنٹوں انسان بولتا ہے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ۔ پھر اس کے آگے اللہ رب العزت نے 2 ہونٹ لگا دی کہ وہ 2 ہونٹ وہ بند کر دو تو زبان رک جاتی ہے، ان کو کھولو، انہی کے ذریعے انسان بات کرتا ہے، زبان اور 2 ہونٹوں کی مدد سے۔ اگر 2 ہونٹ نہ ہو
تو پھر زبان سے انسان مکمل بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس کے اندر غور کرو کہ الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنائے، لہو اس انسان کی عینین دو آنکھیں، ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، ولسان اور زبان نہیں دی، وشفتین اور دو ہونٹ نہیں دی، وہدیناہ النجدین اور ہم نے اس کی رہنمائی کر دی، ہم نے اسے بتا دیا، نجدین دو راستے، ہم نے دو راستے بتا دی کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اس راستے پر چلتے ہو یا دوسرا اس راستے پر چلتے ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے تھا کہ ان آنکھوں سے وہ حق بات دیکھتا، زبان سے وہ حق بات بولتا، اور وہ ان آنکھوں کو اور زبان کو کام میں لا کر وہ سیدھے راستے پر چلتا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ آگے بیان ہے کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس انسان ایک گھاٹی کے اندر داخل نہیں ہوا، فلا نہیں، اقتحم وہ داخل ہوا، العقبہ گھاٹی۔ یہاں شریعت کے اعمال کو ایک گھاٹی سے تعبیر کیا ہے۔ گھاٹی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان میں راستہ، مشکل راستہ ہوتا ہے اسے گھاٹی کہتے ہیں۔ تو شریعت کے اعمال مشکل ہیں، اس لیے ان کو گھاٹی سے تعبیر کیا کہ اس نے شریعت کے حکموں پر عمل نہیں کیا، تو شریعت کے حکموں پر عمل نہ کرنے کو بیان فرمایا کہ یہ انسان گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ کہ جس طرح گھاٹی میں داخل ہونا مشکل ہے، شریعت کے اعمال کو بجا لانا مشکل ہے۔ جس طرح گھاٹی سے انسان گزر کر دشمن سے بچ جاتا ہے، تو اس طرح ایسے اعمال کر کے انسان شیطان سے بچ جائے۔ تو فلقتحم وہ داخل نہیں ہوا، العقبہ گھاٹی میں، وما ادراکا آپ کو کیا پتا، مل عقبہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ کہ گھاٹی جو یہاں پر کہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ گھاٹی تین چیزیں کا فک و رقبہ، گردن کو چھڑانا، فک و رقبہ گردن کو چھڑانا، او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یوم کسی دن، ذی مسغبہ بھوک والے، او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یوم کسی دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا، بھوک والے دن میں کسی کو کھانا کھلانا۔ وہ کس کو؟ یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربہ جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، او مسکینن یا کسی غریب کو، ذا متربہ جو مٹی میں ملا ہو، متربہ تراب سے ہے، تراب مٹی کو کہتے، کسی غریب مسکین کو، کسی یتیم کو کھانا کھلائے۔ تو تمہیں کیا پتہ ہے گھاٹی کیا چیز ہے؟ ایک گردن چھڑانا، دوسرا کھانا کھلانا کسی یتیم کو یا غریب کو۔ فک و رقبہ گردن چھڑانا، گردن چھڑانے میں پہلے دور میں غلام ہوتے تو ان کو آزاد کرانا، اور گردن چھڑانے میں یہ بھی ہے کہ کوئی انسان مقروض ہے، قرضوں کے اندر اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس کے قرضے ادا کر دینا تاکہ وہ قرضوں سے آزاد ہو سکے، یہ بھی فک و رقبہ میں، تو کسی کے قرض ادا کر دینا۔ اطعام کھانا کھلانا، کھانا کھلانا مستقل نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں بھی گیا، یہ یہود کے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا، تو جو ہی میری نگاہ پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے دربار میں گیا، میں بیٹھ گیا تو آپ نے چار چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو رواج دو، اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلوا باللیل والناس نیام جب رات کو لوگ سوئے ہوئے تم نماز پڑھو تہجد کی، تدخلوا الجنۃ بسلام جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ تو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، تہجد کی نماز پڑھو،
تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ تو اطعم الطعام، کھانا کھلانا مستقل ایک عبادت ہے۔ یہاں پر اس کے دو مصرف بیان کیے کہ اطعام فی یوم، کھانا کھلانا کسی دن میں، دی مسغبہ جو بھوک والا ہو، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربہ جو رشتہ دار ہو۔ یتیم کو ویسے ہی کھانا کھلانا ثواب ہے، پھر قریبی رشتہ دار ہو تو یہ صلہ رحمی بھی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یتیم کی پرورش بھی ہے۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل جنت میں اس طرح ساتھ ہوں۔ اور قریبی رشتہ دار ہو یتیم تو اس میں ڈبل ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کسی غریب مسکین پر 1 گنا ثواب ہے، اور اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرنا وہ ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب بھی ہے اور ساتھ ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا ثواب بھی۔ تو یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو کھانا کھلاؤ جو رشتہ دار ہو، اور مسکینن ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں ملا ہو، غریب ہو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ ثم کانا، تیسری چیز، پھر ہو ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تاکید کی۔ کہا اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہیں، ایک ایمان لانا کہ ایمان ہو، ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے لیکن اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، قرآن پر، ضروریات دین پر ایمان اگر نہیں لایا تو ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ پھر وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو، اور ایمان لانے کے بعد 2 چیزیں اور ہیں، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تاکید کرنا کہ ایک دوسرے کو ترغیب دو یار دوسروں پر رحم کرو۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، گردن چھڑانا، قرضے ادا کرنا، اور کھانا کھلانا کسی غریب یا یتیم کو، ایمان لانا، اور ایک دوسرے کو صبر کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید کرنا۔ یہ 4 کام جن لوگوں کے اندر ہوں گے، فلق یہ اقتحم العقبہ، یہ گھاٹی میں داخل ہونے والے ہیں، یہ شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، لوگوں کے قرضے ادا کرتے ہیں، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں طرف والے۔ میمنہ کا مطلب دائیں طرف والے بھی ہوتا ہے، اور میمنہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے نصیب والے، بڑے مقدر والے، دونوں معنی اس کے ایک ہی وہ ہے۔ دائیں طرف بھی ہوں گے وہ، ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا، اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ تو اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں طرف والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ ہیں بائیں طرف والے اور نحوست والے۔ مشأمہ نحوست کو بھی کہتے ہیں، بائیں طرف، ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ منحوس لوگ ہوں گے۔ علیہم نار، ان کے اوپر آگ مسلط ہوگی، مؤصدہ، جس کو بند کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کے اس آگ کے اندر اوپر سے ان کو بند کر دیا جائے کہ بالکل باہر سے کوئی چیز اندر، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکے گی، نہ ان کی آواز آ سکے گی اور نہ ان کو کوئی دیکھ سکے گا۔ بالکل علیہم نار مؤصدہ، ان پر ایسی آگ ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں اور 3 قسمیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان مشقت کے اندر پیدا ہو۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے سارا مال لگا دیا۔ اسے تو اپنی ذات کے اندر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، لہٰذا ان اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شریعت پر عمل کرتا، یہ نیک کام کرتا، غلاموں کو آزاد کراتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، اور ایمان لے آتا، ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تاکید کرتا۔ پھر جب کوئی شخص یہ کام کرے گا تو وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ کا انکار کرے گا وہ ناکام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جائے گا، اور وہ آگ اس پر بند کی جائے گی۔
اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان